السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے ہم اس وقت 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ پہ ہیں، تو اگر آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں تو سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ ان الذین، سب سے پہلے نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یحادون اللہ، جب اس ولی مد کے بعد مشدد حرف آ جائے تو اس لفظ کو مضبوطی سے پکڑ کے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے پکڑتے ہیں دھیان دیجئے، یحادون اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شد کو پکڑتے پکڑتے الف نکال دیتے ہیں بیچ میں، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں یحادون اللہ، اد نہیں کرنا آپ نے، یحادون اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام پر پڑھنا ہے، اس مد کو ادا کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ ورسولہ، کیا کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوبیتو، کاف پیش کو، بازر یا باپش بازر بی، کوبی تاپش واو تو، کوبیتو، دھیان رکھیے گا آپ نے اس کو کوبیتو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کما کبت الذین، پھر سے کاف کے اوپر بڑی زبر ہے، اس کو جانے انجانے میں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جیسے اس کو پڑھتے ہیں کاما، یہ غلط ہے، کما کبت الذین، پھر سے کاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، با کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ سیدھا پیش ہے اور یہ بڑی زیر ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ لمبے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف مدات لمبے کیے جاتے ہیں، اور جب کبھی مد آ جائے تو وہ بھی لمبی کی جاتی ہے۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے، کبت الذین من قبلہم، یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے چھپاتے ہیں، فوکس کیجئے، یہ چھپانا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے من قبلہم تو ہم نے اخفا کا قاعدہ ادا ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ہم نے تجوید کے ساتھ سبق پڑھا ہی نہیں۔ تجوید کا مطلب یہی ہوتا ہے حروف کو، الفاظ کو عمدہ کر کے پڑھنا، بہترین طریقے سے پڑھنا، قواعد کے حساب سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ من قبلہم وقد انزلنا، یہاں پہ موٹا قاف، یہ بھی موٹا قاف حروف مستعلیہ کی وجہ سے، انزلنا مد ادا کی ہم نے، آیات بینات، اقلاب، تنوین کے بعد با آیا ہوا تو یہ ہم نے اقلاب ادا کیا ہے۔ وللکافرین، اچھا جی، لام کو کسی صورت میں پر کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ لام کبھی بھی ہرگز بھی موٹا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وللکافرین، خواہ لام کو موٹا کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے ولیل، اور آگے کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کھڑی زبر کو ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے، وللکافرین، را کو بھی باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ را جو ہے وہ پیش کی صورت میں پر پڑی جاتی ہے اور زبر کی صورت میں پر پڑی جاتی ہے، جبکہ زیر آنے کی صورت میں را باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وللکافرین یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے وللکافرین عذاب مہین۔
یہ قاعدہ جو ہم نے گزشتہ 2 کلاسز میں کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. کیسے کریں گے غنہ؟ عذاب مہین، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. جی یوم، اگر کوئی اس کو پڑھے گا یوما، اس نے غلط کر دیا. اگر کسی نے پڑھا یوما، یا کو واو لین کو لمبا کر دیا تو اس نے بھی غلط کر دیا. واو لین اور یا لین اس کو لمبا کر کے ہرگز نہیں پڑھا جاتا، صرف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کافرین، یا مدہ کو ہم نے لمبا کیا، تو یہ ہے لین یوما. ٹھیک ہے. یبعثہم اللہ، اللہ کا نام ہم نے پر پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پیش نظر آ گئی. جمیعا، عین کے تلفظ پہ خاص دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. فینبئہم بما عملوا، یہ قاعدہ یہاں پہ بھی ایک قاعدہ بن رہا ہے، اور وہ قاعدہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہونٹوں کو بند کر کے اس جگہ کو ادا کیا جاتا ہے. غنہ بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا، اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. عاملو، عین زبر ع، میم زیر می، عاملو. اچھا، اب بعض لوگ پڑھتے عاملو، یہ غلط ہے. عاملو، عین کی آواز نکالنی انتہائی ضروری ہے، اور یہ واو مدہ بھی نکالنا، ادا کرنا ضروری ہے. احصاہ اللہ، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ ہا کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، پڑھتے احصاہ اللہ. نہیں، اس کو سیکھ کے آگے جائیں. احصاہ اللہ. اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے دہرائیں گے تو آپ یقین کریں اسی کلاس میں یہ تلفظ آپ سیکھ جائیں گے. کیسے؟ احصاہ اللہ. یہ آواز آپ نکالیں اپنے گلے سے اور پھر آگے جائیں. سواد کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اللہ کے نام کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَنَسُوهُ، یہاں پہ بھی ہم نے ہاں کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اب پھر اللہ کے نام سے پہلے زبر آیا ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے، اور واللہ یہ طریقہ ہے پر پڑھنے کا. علی، عین جو ہے وہ گلے سے نکالنا ہے، حلق کے درمیانی حصہ سے عین نکلتا ہے. اصل میں جو حروف ہلکی 6 ہیں، آج ان کے مخارج پہ ہم بات کریں گے بورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. علی کل شیء شہید. یہاں پہ پھر سے ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آیا ہوا ہے. جب قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں اسے جس بھی نون کے اوپر، جب بھی نون کے اوپر ساکن ہے اسے نون ساکن کہتے ہیں. ویری سمپل. تو ہم اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ شیء شہید. دال کے اوپر کلکلا بھی ہوگا، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے. چلے جی، اب ہم چلتے ہیں قاعدے کی طرف. آج ہم بات کریں گے حروف ہلکی کے اوپر، اور ہم قاعدے کی جو بات کریں گے ہم اظہار کے قاعدے پہ بات کریں گے. پھر سے نوٹس کر لیجئے، میں نے یہ بات کافی دفعہ بتا چکی ہوں. نون ساکن کہتے ہیں نون ساکن کہتے ہیں اسے، اور نون تنوین کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. یہ بیچ میں لگانے کا مقصد یہ ہے، وہ حرف الف بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، اور درمیان میں سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں حروف ہلکی کون کون سے ہیں. حروف ہلکی کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. حمزہ، ہا،
आइन हा गौइन खौ, ये हरूफ हल्की हैं। जैसा नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, ना तो छुपाना होता है, ना तो गुन्ना करना होता है, ना तो इकलाब करना होता है, उसको ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। जैसा कि कुरान मजीद से अगर हम कोई मिसाल लेते हैं, आज के सबक में भी हमारे सामने काफ़ी सारी मिसालें गुजरी हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी आप देख लें कि इन हरूफ को अदा कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने मिसाल लिखूँगी। अदा करने का तरीका ये है, इसको छाती से निकालते हैं, यानी कि हा, और हमज़ा ये क्या है हा, और आगे क्या है आइन हा गौइन खौ। और हरूफ हल्की लिखते कैसे हैं, बाज़ लोग इसको लिखने में भी गलती कर लेते हैं, वो भी आप अपने पास लिखें। हरूफ हल्की मोटे क़ाफ के साथ, यानी कि हलक से निकलने वाले हरूफ, ठीक है। और अदा करने का तरीका सीखें, फिर हम मिसाल पे जाते हैं। हमज़ा हा, इसको कोई हा ऐसे पढ़ लेता है, कोई पढ़ता है आ, नहीं हा। और ये क्या है आइन, ये क्या है हा, और ये गौइन, और ये क्या है खौ। अब मैं आपको बताती हूँ बेतरतीब हलक के पहले हिस्से से ये दो हर्फ निकलते हैं, गौइन और खौ। आप महसूस करें तो बिल्कुल तालु के साथ से ये दो हर्फ निकलते हैं, ये दोनों इकट्ठे एक ही मखरज से निकलते हैं, गौइन खौ। और ये कैसे, ये दोनों जो हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलते हैं, कैसे हा और आइन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको कहते हैं इब्तिदाई हलक से निकलने वाले हरूफ, इसको कहते हैं वस्ते हलक से निकलने वाले हरूफ, यानी कि हलक के दरमियानी हिस्से से, और इसे कहते हैं हलक के आखिरी हिस्से से निकलने वाले हरूफ। ये नाम आप याद रखें, इनके ये इन मखारिज के ये नाम हैं जो मैंने पहली तख्ती पढ़ाई थी, उसमें ये तमाम मखारिज मैंने सिखाए थे। चले जी, अब मिसालों में आते हैं। मुझे एक मिसाल मिली है तनवीन के बाद। तनवीन के बाद ये देखिए, ये आ गया तनवीन। मैंने आपसे कहा था ना, अगर नून साकिन आए या तनवीन आए तो ये आ गया तनवीन। तनवीन के बाद इन लफ्ज़ से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़ आ जाए, कोई ये आज़ीम। अब इसको अदा करने का क्या तरीका है, यौमिन आज़ीम। अब यहाँ पे हमने तनवीन को ना तो छुपाया है, ना हमने इख्वा किया है, और ना ही हमने यहाँ पे गुन्ना किया है। सिंपल इसको हमने कैसे पढ़ना है, यौमिन आज़ीम, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब एक और मिसाल मैं आपके सामने लिखती हूँ तनवीन की ही। मैं साथ साथ कुरान मजीद में ढूंढ भी रही हूँ, क्योंकि वो सबक मैंने बंद कर दिया है तो मैं दूसरी जगह से ढूंढ रही हूँ। आपको मिसाल ढूंढनी भी आनी चाहिए। ये है जनाब एक और मिसाल, अमीन रसूलुन अमीन। अब गुन्ने में हम क्या करते हैं, नाक में आवाज़ ले जाते हैं। इख्फा में हम क्या कहते हैं, छुपाते भी हैं और नाक में भी आवाज़ लेके जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसीलिए इसको इजहार कहते हैं, ठीक है। और इजहार लिखते कैसे हैं, इसी तरह तमाम मिसालें हैं, तो आप भी देख सकते हैं। और जब भी अब इसके बाद सबक में आएंगे हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ये है इजहार, ये हमने आज किया है इजहार का कायदा। उम्मीद है आज का कायदा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप हर किस्म का सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। तजवीद सीखने के लिए आपको हर कायदे को ध्यान से सीखना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।